اہلا وسہلا مرحبا بکم. کیسے ہیں سب لوگ؟ اتنی خوبصورت حج کی اتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں، ذکر کی بات ہو رہی ہے، اور ذکر کی فضیلت پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ذکر جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور غم دور ہو جاتے ہیں اور خوشی حاصل ہوتی ہے. اور ذکر کرنے والے کیا ہوتا ہے ان کی، جب وہ مسلسل ذکر کرتے رہتے ہیں اور ذکر کی ان کو عادت ہو جاتی ہے تو لوگوں پہ بھی ان کا ایک روب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، ذکر کی فضیلت پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. آج کی بہت خوبصورت دعا دیکھتے ہیں ہم، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے اللہ، بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتی ہوں. اے اللہ، بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین اور دنیا، اہل و مال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے دے. اے اللہ، میری حفاظت کر، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے. اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں. بہت خوبصورت دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے. اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان دعاؤں کو صبح شام پڑھنا ترک نہیں کرتے تھے. یعنی یہ جو دعا ہے، اس کو، یہ دعاؤں آپ دیکھ لیں کہ اس میں دعاؤں کا لفظ آیا ہے. تو دعاؤں سے مطلب یہ ہے کہ اس ایک خوبصورت دعا میں 2-3 چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کا مجموعہ ہے. یہ دعا بہت جامع دعا ہے. آپ دیکھیں اس کو، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم سے لے کے قوما تک ایک دعا ہے اور یہ خود اٹ سیلف بہت جامع دعا ہے. پھر ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. یہ ایک اور سیکنڈ دعا ہے. اس میں ہم عافیت مانگ رہے ہیں 4 چیزوں میں، دین، دنیا، اہل اور مال میں. پھر ہے اللہم استر عوراتی و آمن روآتی. اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، مجھے خوف سے امن دے. پھر ایک اور سبحان اللہ دعا ہے، اللہم احفظنی من بین یدی من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. تو اتنی جامع دعا ہے کہ اس کے 3 پارٹ ہیں. آپ چاہیں تو آپ نے صبح شام میں تو یہ پڑھنی ہے ایک دفعہ پوری دعا، لیکن اگر دن میں کسی وقت آپ کو اتنی خوبصورت دعا، جب آپ اس کی فضائل دیکھیں گے تو آپ اس کو خالی جب بھی دل کرے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کیونکہ جب عافیت کا پتہ چل جائے گا نا کہ عافیت کیا ہے تو یہ آپ کو، یہ اٹ سیلف بڑی خوبصورت دعا ہے. ہم پہلا اس کا حصہ دیکھتے ہیں، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. تو ایک اس کے بارے میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت مانگو. جب تمہیں دنیا اور آخرت میں عافیت مل جائے گی تو تم فلاح پا جاؤ گے. اور ہم سب جانتے ہیں فلاح کا مطلب مکمل کامیابی. تو عافیت کا مانگنا ہمیں مکمل کامیابی، فلاح کی طرف لے جاتا ہے. عافیت کے مطلب کو اور غور سے دیکھیں، ہم اس کو اور مزید سمجھتے ہیں کہ دیکھیں عافیت، اگر ہم سب اس آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سکون ہے، ہم پر مشکلات اس وقت نہیں ہے، مصائب نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ عافیت ہے. آپ جانتے ہیں بہت سے ممالک میں اس وقت اگر جنگ ہے تو ان علاقوں میں کیا حالات ہے، کتنا خوف اور ہراس ہے، کتنی بیسک نیڈز، کھانا پینا تو ایک طرف، بھوک تو ان کو ہے ہی، لیکن ایک جو خوف ہے ہر وقت کہ کسی بھی لمحے ہم زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں، ابھی بم بلاسٹ ہوگا، یہ ہو جائے گا، جیسے فلسطین کا آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا. تو اگر یہ مشکلات اور مصائب نہیں ہیں، ہم گھر پہ ہیں، تو یہ عافیت ہے، اس کو عافیت کہتے ہیں. پھر صحت مند ہے، اگر ہم ہاسپٹل میں نہیں ہیں، بیڈ پہ نہیں ہیں،
ہم اپنے گھروں میں آرام اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عافیت ہے۔ آج کل سائیکولوجیکل پرابلمس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات وہ اتنا پریشان اور وہ ہوتا ہے کہ وہ گلیوں بازاروں میں نکل آتا ہے اور اینڈ اپ ہو جاتا ہے ہوم لیس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری عافیتوں کو ہمارے لیے قائم رکھے اور ہمیں کسی بھی ایسی پریشانی اور مصائب سے دوچار نہ کرے، آمین۔ پھر دیکھیں اگر ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اتنا انف ہے کھانے پینے کو، ہمارے پاس اب بھی ہم نے کھایا ہے صبح، اور اگر رات میں بھی ہمارے پاس کھانا ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمیں کسی سے مانگنا پڑے گا یا ہم 2-3 دن سے بھوکے ہیں، تو یہ عافیت ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کے لیے ہم مال جمع کرتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے جمع کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ بلکہ ایک ایک ان کی بیسک نیڈز کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے تو بہت بہت شکر گزاری کی ضرورت ہے، یہ عافیت ہے۔ بچے، صحت، سب کچھ ہے، ماں باپ ہمارے پاس ہیں، ہم اپنے بچوں کے پاس ہیں، یہ سب عافیت ہے۔ پھر آخرت کی عافیت کیا ہے، اس کے بارے میں تو بہت بہت دعائیں کرنی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے حج کے اس میں سیشن میں پڑھا نا، آخرت اس کی ہے جو کیا کرے، آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرے۔ تو نہ صرف ہمیں بہت بہت کام کرنا ہے بلکہ بہت سی دعائیں کرنی ہے۔ اور آخرت کی عافیت میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ حشر میں عافیت، پل صراط میں عافیت، حساب کتاب میں عافیت۔ ابھی استاذہ نے بہت خوبصورت حساب کتاب کے لیے بھی دعائیں بتائی ہیں نا، تو ہم نے ان سب کو مانگنا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے دوسری دعا، دوسرے حصے کی طرف جائیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کس میں؟ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ ان چاروں چیزوں میں ہم عافیت مانگ رہے ہیں، خاص طور پہ دین، دنیا، اہل اور مال میں مانگ رہے ہیں۔ ہم نے عافیت کا دیکھا، العف کو دیکھتے ہیں۔ العف کیا ہے؟ ابھی یہ بھی ہم نے آج کے سیشن میں پڑھا نا کہ ایسے معاف کرنا، درگزر کرنا ہمارے گناہوں سے کہ اس کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے۔ تو ہمیں اس طرح کی عافیت مانگنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے اور کہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں جہاں مجھ سے میرے حقوق میں، چاہے وہ حقوق اللہ ہے، نماز روزے کے حقوق ہیں، یا پھر حقوق العباد ہیں، میرے والدین کے لیے جو حقوق ہیں، میرے بچوں پہ جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، میں کمزور ہوں اور میرے سے بہت بہت گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو مجھے درگزر اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری عافیت کے ساتھ درگزر عفو چاہیے۔ تو جب ہم سوچیں اس ایک دعا کے ساتھ یہ سارا کچھ مانگ رہے ہیں، ہمیں ایک ایک چیز کی فکر نہیں، ہم جب دعا مانگتے ہیں اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ جیسے ہی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک فائدہ تو فوری ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ بنتا ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہمیں اور بلندی کی طرف جانا ہے اور بہتری کی طرف جانا ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے تکبر سے بچتے ہوئے مانگتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ گناہوں کی معافی۔ کیسے کہ آپ کو پتا ہے جب ہم اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو ہم اتنے گناہوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان گناہوں کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گناہوں کے اثرات کیا ہوتا ہے؟ دور تک، نسلوں تک جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ نسل در نسل، کئی دفعہ بری شہرت جو ہوتی ہے وہ ساتھ لوگ نہیں چھوڑتے، وہ بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے لیکن لوگوں کے تانے اور بری شہرت آپ کو نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت یہ ہے کہ اگر آپ نیک اعمال کرتے ہیں، اس پہ ثابت قدمی رکھتے ہیں، تو اس کے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اثرات بھی نسلوں تک جاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الکہف میں ہے نا، کانا ابوہما صالحا، کہ وہ اس کے باپ، اس کو نیکیاں بلائیاں اس لیے مل رہی ہیں کہ اس کے باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے ساتھ بھلائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو ایسا بنائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے نیک اعمال کرنے والا بنائے۔ ہم ہو سکتا ہے اس دعا کو پورا نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے، تھوڑا سا پارٹ اور 1-2 منٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں اس کو مکمل کریں گے کیونکہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ تو اللہم استر عوراتی و آمن روآتی، اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہ، میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے امن دے خوف کی چیزوں سے۔ کتنی خوبصورت ہے، اس ایک بات کی گہرائی میں جائیں کہ ہم سے کتنی غلطیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں پہ پردہ نہ ڈالے تو بتائیے ہمارا کیا حال ہو۔ اگر ہمیں ہماری فیلنگز کا اصل میں ہمارے جاننے والوں، رشتہ داروں کو پتہ چلے، جو ہمارے دلوں میں حسد، بغض، کینہ، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں دوسروں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپتے جاتے ہیں۔
ہماری اخلاقی برائیوں کو ڈھانپتے جا. اگر وہ نہیں ڈھانپے تو کیا ہوگا؟ ہم دنیا میں کتنی کرواہٹ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیب ڈھانپتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے عیب ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ ان کو ڈھانپتے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کو نیکسٹ ٹائم مکمل کریں گے. اب ایک دفعہ سسٹر اسما زبیر سے اس کو سن لیتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس دعا پہ مزید بات کریں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ میں شامل ہے. تو ہم ایک عافیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا آخرت میں مانگ کے ان سب بلائیوں کو مانگ رہے ہیں. آج ہم اس کا دعا کا تیسرا حصہ دیکھتے ہیں. 2 حصے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے اللہ جی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. پہلے دنیا آخرت کی عافیت مانگی اور اب ہم مانگ رہے ہیں اللہ مجھے میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن میں دے. اے اللہ میری حفاظت کر، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے، اور میرے اوپر سے. اور میں پناہ چاہتی ہوں تیری عظمت کی اس ذریعے سے کہ میں نیچے سے ہلاک کی جاؤں. تو یہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پہلا شروع ہے کہ میرے عیب ڈھانپ دے. عیب ڈھانپنے اور چھپ جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے کہ ہمارے عیب چھپ جائیں. کیونکہ جیسے ہمارا لباس ہمارے ساری کمیاں کوتاہیاں چھپا دیتا ہے نا، نہ صرف چھپاتا ہے بلکہ وہ اس کو ہمیں خوبصورت بھی کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت کی چادر ہماری روحانی طور پر ہم کو دے دیجئے کہ ہمارے دلوں کے جو بھی عیب ہیں، قدورتیں ہیں، اور جو بھی اس میں حسد ہے اور جو خیالات ہیں جن پہ ہمارا کنٹرول نہیں، وہ بس آتے ہی جاتے ہیں، اچھے برے سب طرح کے، تو ان سب کو ڈھانپ دے. کیونکہ اگر وہ دوسروں کے سامنے عیاں ہو جائے تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. کیونکہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں اور ایسے ایسے دل میں فیلنگز آتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رحمت سے ہی وہ ہمارے ہر طرح کے عیب ڈھانپ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین مددگار ہے اس میں. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے. تو یہ اتنی زیادہ حفاظت مانگ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی بتا دیا ہے کہ ایک ہمارا کھلا دشمن ہے. کون ہے وہ؟ جو ان چاروں راستوں سے، پانچوں، ہر راستے سے وہ آتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے. وہ کھلا دشمن شیطان ہے. اور قرآن میں اس کا بہت سی صورتوں میں ذکر ہے. میں ایک صرف سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 to 17 کا تھوڑا سا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ تم سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا. اس نے بڑا بننا چاہا، اس نے تکبر کیا، اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا. میں ان سارے 6 راستوں سے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف سے آؤں گا اور میں ان کو بہکاؤں گا، اور اکثر کو تو ناشکرا پائے گا. تو یہ شیطان کے حملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہمیں ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ ہم خسارے کا سودا کریں. تو دیکھیں، سامنے سے آنے کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کیا کرتا ہے کہ دنیا کو ہمارے لیے خوبصورت بناتا ہے. کیسے؟ کہ وہ ہمارے برے کاموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، ہمیں نہیں کرنے، لیکن وہ ان کو آہستہ آہستہ دل میں وسپر کر کر کے ہمیں ان کو خوبصورت بناتا ہے. مثلا شادی بیاہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس پہ فضول خرچی فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، لیکن پھر بھی ہم اتنی زیادہ اس میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اور وہ ایسے آہستہ سے کہتا ہے، دیکھو تم نے ساری عمر مال جمع کیا، اب تم نے اب بھی نہیں لگانا تو کہاں لگانا ہے، اور لوگ کیا کہیں گے، اور تم اپنی بچی کی شادی پہ کچھ بھی نہیں کرو گی، بہت اچھا کرو، لوگ دیر تک یاد رکھیں گے. وہ برے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. پھر وہ پیچھے سے کیسے آتا ہے؟ پیچھے سے کون آتا ہے؟
پیچھے سے دشمن اسی وقت آتا ہے نا جب ہم بے خبر ہوتے ہیں, جب ہم دعائیں چیزیں نہیں پڑھتے, تو وہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہمارے گھروں کی سجاوٹوں میں نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا کے ہمیں آخرت اور اس کے اعمال کو بھلا دیتا ہے. ہم دنیا میں آج ارجنٹ کو ڈیل کرتے رہتے ہیں, اور جو امپورٹنٹ ہے آخرت ہم اس کو بھول جاتے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے, دائیں سے کیسے آتا ہے, دائیں سے ہم نیک اعمال کرتے ہیں نا, تو وہ کیا کرتا ہے, جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں کرنے دیتا ہے. ہم اتنی مشکل سے نمازیں پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, چلتے جاتے ہیں, اور پھر وہ کیا کرتا ہے, اینڈ پہ اوپر سے نیچے گراتا ہے, وہ ریاکاری کرا دیتا ہے. ہم نہ چاہتے ہوئے ہم کہتے ہیں وہ ہم نے اصل میں صبح سے اٹھی ہوئی ہوں نا, تہجد پڑھنی تھی میں نے, تو میں اس وقت میں اب تھک گئی ہوں, مجھے سونا ہے, یا یہ کہ میں آپ کے لیے تہجد میں دعا کروں گی. یعنی کچھ نہ کچھ آپ کے منہ سے نکلوا دیتا ہے, جس سے وہ ریاکاری ہو جاتی ہے. پھر بائیں سے کیسا آتا ہے کہ گناہوں کو وہ بہت معمولی کر کے دکھاتا ہے, کہتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور منافق کی بھی بہت بڑی نشانی ہے نا کہ اس کو گناہ نہیں لگتے. تو پھر ہم ان سب کو کیسے ان سے بچیں؟ ہمیں یہ پتا چل گیا وہ کھلا دشمن ہے, ہمیں اس سے حفاظت چاہیے. تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم ذکر اور دعاؤں, قرآن سے مدد لیں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں اور شکر گزاری کریں. ہر چیز گناہ کی بنیاد بہت دفعہ ناشکری سے شروع ہو جاتی ہے. ناشکری کرتے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم ناشکری کرتے ہیں, ناشکری سے بے سکونی آتی ہے, اور بے سکونی سے کیا ہوتا ہے, کاموں میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اور پھر لیکن اللہ کے چنے ہوئے بندے کیا کرتے ہیں, وہ فوراً پہچان لیتے ہیں جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے. تو اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تو ہمیں اس خاص بنا دے کہ ہم نیچے سے ہلاک کی جاؤں. نیچے سے دیکھیں کتنے زلزلے آتے ہیں زمین میں, کس طرح کے ہوتے ہیں. تو ہم کیا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم ان تمام آفتوں سے, جنہیں ہم جانتے ہیں نہیں جانتے, ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری سکھائے, قرآن کا ساتھ دے, نیک لوگوں کا ساتھ دے, اور ہمیں نوافل کی کثرت ہم سے کروائے, اور ہم سے بہت بہت شکر گزار بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سسٹرز, آپ لوگوں کی بریک ہے, آپ ساتھ ساتھ دعا سنتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی بریک میں آپ دعا سنتے رہیے گا. اور نیکسٹ ٹائم جیسے کہ سسٹر خالدہ نے کہا ہے کہ وہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ سے دعا سنی جائے گی, جو بھی کوئی سنانا چاہے گا انشاءاللہ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ بریک کیجئے اور تھوڑا سا فریشن اپ ہوئیے, تو پھر ہم تجوید کی کلاس انشاءاللہ. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.